الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کل قربانی کے آداب اور قربانی کے شرائط اور جانور کیسے ہونا چاہیے اس کا کچھ تذکرہ کر رہے تھے۔ آج اسی سلسلے میں ایک مزید گفتگو ہے۔ جانور خریدنے کے لیے جائیں، جب خریدنے لگیں تو اس کے لیے اس کی چند اور چیزیں دیکھ لینی چاہیے اور اچھی طرح سے غور فکر کر کے توجہ سے جانور کو دیکھیں تاکہ عیب دار جانور نہ ہو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی حدیث باقاعدہ سنن میں موجود ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول ماذا یتقی من الضحایا، قربانی کرنے میں کس قسم کے جانوروں سے بچنا چاہیے؟ اس سے پہلے حضرت علی کی حدیث جو گزر چکی ہے، ماذا یتقی یا رسول اللہ، قربانی کا جانور خریدیں تو کن چیزوں سے قربانی کا جانور عیب کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، العورا البین عورها والارجا البین ارجها والمریضہ البین مرضها والکبیرہ التی لا تنقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع کیا۔ عورا، ارجا، مریضہ اور کبیرہ، یہ 4 قسم کے۔ یہ چاروں کیا ہیں ان کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کا جانور جن جانوروں کی قربانی کرنے سے بچنا ہے ان میں ایک عورا ہے، دوسرا ارجا ہے، تیسرا مریضہ ہے، چوتھا کبیرہ ہے۔ اب وہ کون ہے؟ نمبر 1 ارجا، الارجا البین ارجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہو سکتا ہے پیر میں کوئی معمولی سا عیب ہو لیکن چلنے میں کوئی تکلیف، لنگڑا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رسول نے فرمایا البین ارجها، ایسا جانور لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک چیز۔ دوسرا عیب العورا البین عورها، ایسا جانور اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو۔ یہ بڑی آسانیاں اسلام نے کر دی۔ ممکن ہے کہ جانور کی بینائی کم ہو، کمزور ہو، اللہ سے کوئی بات نہیں، ایسا جانور اندھا جانور جس کا اندھاپن بالکل ظاہر ہو، چل نہیں پا رہا ہے، آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، اور کبھی آنکھ اپنی جگہ پہ صحیح سالم ہوتے لیکن بینائی نہیں ہے، تو اس کے چلنے سے اندازہ اگر لگ جائے کہ واقعی یہ جانور اندھا نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ اور یہیں سے پتا چل گیا کانا ہے، ایک آنکھ والا، تو اس کی بھی قربانی نہ کریں، عیب ہے۔ نمبر 3 المریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ظاہر ہو کہ یہ بیماری نظر آ رہی ہو آپ کو، اس کے چہرے سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے بالوں سے۔ اگر پتہ چل جائے کہ جانور مریض ہے، بیمار ہے،
تو کتنا بھی اچھا جانور اس کو آپ نہ لیں. المرید البین مرضا، بس اس کا ظاہر ہو. بس اگر کوئی ایسا مرد ہے جو نہیں پتا چلا، آپ کو نہیں پتا چلا، تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. جس جانور کا عیب، بیماری ظاہر نہیں ہے، بیماری کے جانور ذبح کرنے کے بعد پتا چلا کہ ہاں اس کے اندر یہ عیب ہے، بیماری ہے، تو آپ کی قربانی ہو گئی. آپ نے جانور دیکھا لیکن بیماری نظر نہیں آئی، آپ نے خریدا کر دیا. نمبر 4، الکبیرہ التی لا تنقی، اتنا بوڑھا اور کمزور، دبلا پتلا جانور، سوکھا ہوا، کہ جس کی ہڈیوں کا گودا بھی سوکھ چکا ہو. اللہ رسول نے فرمایا ایسے جانور کی قربانی مت کرو. یہاں ایک چیز عوام کے اندر بڑی اہم ہے، وہ واضح کر دینا ضروری ہے. خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ سمجھو پہلے. کہتے ہیں عیب ہے، کچھ لوگ بچتے ہیں. خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی بلا اختلاف جائز ہے، وہ عیب نہیں ہے. اس کو خصی بنایا گیا اس کو خوشنما بنانے کے لیے، عیب نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نہیں اس کے اندر عیب ہے، نہیں، عیب نہیں ہے. آپ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر آتا ہے عطیہ بکبشین املحین اقرنین مرجوعین. نبی علیہ السلام کے پاس عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، 2 بکرے لائے گئے. دونوں بڑے خوبصورت سے سینگ والے تھے، اچھے کلر کے تھے. مرجوعین، دونوں خصی کیے ہوئے تھے. پتہ چل گیا خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے قربانی کے متعلق اور ہدایات ہیں، ان کو سمجھیں. پہلے ہم نے بتا جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے 8 قسم کے، یا کہیں 4 جوڑے جو قربانی کے جانور ہیں. آج ایک بڑا اختلاف چلتا ہے بھینس کا. بھینس کی قربانی خاص طور سے بر صغیر کے اندر، اور وہ علاقے جہاں گائے وغیرہ کی قربانی ممنوع ہے، آیا بھینس اور بھینسے کی قربانی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ تو اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا خیال یہ ہے کہ بھینس یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، گائے کی ایک قسم ہے. اسی لیے جیسے گائے کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، بھینس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی. ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، بس چند چیزوں میں فرق ہے. بس جب تمام اہل علم کے نزدیک بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے تو اس کی بھی قربانی کرنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض اہل علم نے کہا جائز نہیں ہے، بعض نے کہا جائز ہے. لیکن زیادہ محققین اور زیادہ اہل علم کا خیال یہی ہے کہ قربانی ان کی ہو سکتی ہے، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. اور خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں گائے کی قربانی پر پابندی ہے، اگر وہاں کے لوگ بھینس کی قربانی کر ڈالیں گے تو انشاءاللہ ان کی قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے قربانی کے متعلق ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ قربانی 4 دن تک ہو سکتی ہے، 4 دن تک ہو سکتی ہے.
ایک یوم النحر، پھر اس کے بعد ایام التشریق، یہ 4 دن ہیں جن میں قربانی ہو سکتی. یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، اور ایام التشریق یہ عید کے 3 دن بعد تک، یعنی 11، 12، 13 تاریخ کے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے جب بھی کوئی انسان قربانی کرے گا قربانی ہو جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی میں رات اور دن کا کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ. رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں. رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے اور دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کے متعلق اسی طرح ایک چیز کا اور خاص خیال رکھنا چاہیے اور وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جن جانوروں کی قربانی کرنی ہے ان جانوروں میں 2 قسم کے جانور ہیں، چھوٹے اور بڑے. 4 جانور جو ہیں ان کو چھوٹے جانور کہا جاتا ہے، بکرا بکری، دمبا اور دمبی. اور 4 قسم کے جانور جو ہیں ان کو بڑے جانور کہا جاتا ہے، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل. یہ ان میں قربانی کے لیے اللہ نے بڑی آسانی دی ہے. قربانی اگر انسان کر رہا ہے تو بڑے جانور جو ہوں گے ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور چھوٹے جانور صرف 1 حصہ ایک کی طرف سے ہوتا ہے. 7 آدمی، 7 خاندان، 7 فیملی کی طرف سے گائے کی، بڑے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، حصہ لے سکتے ہیں. اس میں بڑے جانور میں حصہ چلتا ہے 7 حصہ. بلکہ بعض روایتیں آئی ہیں جس میں اونٹ کے اندر 10 حصے تک کا ثبوت ملتا ہے. بہرحال چھوٹے جانور جو ہیں ان میں حصہ نہیں ہوتا، بکرا، بکری اور اس طرح سے اور جو جانور ہیں دمبا اور دمبی، ان میں کوئی حصہ نہیں چلتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بڑا عجیب سا دستور تھا جس میں بڑی آسانی ہے. آج ہمارے بر صغیر میں لوگ کہتے ہیں بیوی نوکری کرتی ہے اس کے اوپر الگ سے قربانی ہے، شوہر نوکری کرتا اس کے اوپر الگ سے ہے، بیٹا الگ کماتا اس کے اوپر الگ سے ہے، اور بہو بھی نوکری کرتی، سب کا الگ الگ جانور ہونا چاہیے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جتنا چاہیں آپ قربانی کریں، 10، 20، 25 بھی کر ڈالیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ اخلاص و ریاکاری نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سنن وغیرہ کی روایت، حضرت ابو ایوب الانصاری اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم لوگ 1 بکرا ذبح خریدتے تھے، 1 بکرا خریدتے، اور بکرا جو خریدتے تو کہتے اللہ میں اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر رہا ہوں. اس لیے اگر گھر میں ہیں، بیوی بھی کماتی ہے، صاحب نصاب ہے، شوہر بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، بہو بھی کماتی، بیٹی بھی، سب اپنی اپنی کمائی کر رہے ہیں. لیکن اگر چولہا، ہانڈی، کھانا پکانا، اٹھنا بیٹھنا ایک ہی ساتھ سب کا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے جب بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنا چاہیں آپ کریں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن قربانی فرض جو ہوگی، ضروری جو ہوگی، 1 قربانی بس. اسی لیے اس حدیث کو سامنے یاد رکھیں، اور اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا، الا اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام اعلان کروا رہے تھے
اے لوگو سن لو، الا کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں کے ذمے ہر سال قربانی کرنا ہے۔ کتنی واضح چیز ہے۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو چاہے جتنی قربانی کرے، لیکن اگر کوئی ایک ہی قربانی کر دیتا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔